حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا انداز معاشرت، آپ کی زندگی اور آپ کی یہ عظیم قربانی ہم سے اس چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کے اسوہ کو اپنائیں۔ کہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں دو چار باتیں جو حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں۔ رضائے الہی کا حصول یہ امام کا مطمع نظر تھا، اور اس کے لیے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ مٹا دینا، یہ بندگی کی معراج ہے۔ شہادت کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ شہید اپنے خون سے سچائی کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی، اس کے دین کی گواہی دیتا ہے، اور یہ بہت اونچا منصب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا، حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی آگے حضور سے نہیں کہا کہ حضور دعا کر دو یہ مصیبت ٹل جائے اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں، جن کی خبر دی جا رہی ہے، وہ مشکلات ان پر نہ آئیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں گے، نہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا ہے، نہ مولا کائنات نے آ کے عرض کیا، نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے، نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دے، بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ نکلتی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجر، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے۔ تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ ملے؟ وہ تو اس امتحان کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہو۔ وہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے، زمانے کو پتہ چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا۔ تو حضور حضرت امام حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اسے صبر بھی دے، اجر بھی دے۔ جب کربلا میں حسین پیاس کاٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی۔ حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندھوں پہ کھیلے تھے، حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا، اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ورنہ اگر یہ چاہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آ کے سلامی نہ کرتے۔ یہ تو حوض کوثر کے وارث کے نواسے ہیں، ایڑیاں رگڑتے تو چشمے نہ پھوٹتے۔ یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے، یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گو تھے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بھیڑ نے پہنائی، سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زین العابدین نے دیکھے۔ کھلی آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا انہوں نے دیکھا۔ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی بھی ہنسے نہیں تھے اور کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا۔ شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی۔ لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال دی گئی اور قید میں ڈال دی گئی۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے۔ امام زین العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ کے ان ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، پیغمبر زادے ہو، دنیا کو دین دیا ہے، اور آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ وہ کہا یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی، اور امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں، ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں، آپ نے جھٹکا دیا زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں اگر حضرت امام چاہتے، لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستان رقم کر دی تھی، اور وہ زمانے نے دیکھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں۔
اور اپنے فکر کی، اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آ پہنچے تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ، پھر ہمارے پاؤں میں لرزش نہ آ جائے، ہمارے زوردار نعرے اور ہمارے پرجوش خطاب، ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا۔ یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فکر کی روشنی میں کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت ہے، اور یہ تخت و تاج کی امامت جو ہے یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت ہے۔ ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے۔ تو یہاں تو داڑھی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے۔ تو امامت صغرا میں ہماری یہ احتیاط ہے، اور جہاں امامت کبریٰ کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وَبِسْلُنَا لَا يُبَايُ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ یزید فاسق مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی۔ تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ اور ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور تاریخ کربلا کی پڑھے، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے، اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا، اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا۔ امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا، 8 دن کے لیے آج جاتا نا مدینہ میں رہتا، اور جب چھوڑتا تو قیامت ٹوٹ رہا۔ کسی نے پوچھا تھا عمرے اور حج کا ماجرا، تو میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے۔ تو 8 دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے۔ اور جس نے زندگی مدینے میں گزاری، جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو۔ اعظم چشتی مرحوم جب مدینہ رسول میں آخری حاضری کر گئے، وہ بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے، تو انہوں نے الوداع ہوتے ہوئے خادم سے کہا کہ میرا رخ حضور کے روضے کی جانب آنا دو، اور کچھ پیچھے سے کھینچو۔ اور جب وہ نظارے نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا کہ جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ میں چھوڑا، شہر کوفہ میں چھوڑا، پھر مکہ المکرمہ میں چھوڑا۔ 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ چھوڑا، تاریخ پڑھیں، اور منا میں 8 ذی الحج کو لوگ جمع ہو رہے ہیں، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی رمی، اب یہاں مجھے اقبال یاد آیا، مدعاش سلطنت بوتے اگر خود نہ کر دے با چنی ساما سفر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہیں کرتے۔ ٹوٹل 145 افراد ہیں، بچوں اور خواتین، اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے۔ اللہ مکے میں پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں، لیکن آپ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
तरमाह बिन अदी बिन हातिम रास्ते में मिलता है तो 30,000 का लश्कर आपकी पुश्त पे खड़ा होने का इंदिया देता है। आप फरमाते मुझे ये भी कबूल। यजीद का मकरूह चेहरा बेनकाब करने जा रहे थे और शहादत को चूमने जा रहे थे जिसकी बशारत रसूलुल्लाह ने दी हुई थी। और फिर बढ़ते गए और उठने वाले कदम हजरत इमाम के पीछे नहीं हटे और क़यामत तक लोगों को दर्स और सबक दे गए कि हक के लिए जान का नजराना पेश करना पड़े तो ये सौदा सस्ता है। आज दीन की कदरें पामाल हो और हम ढब से बात भी ना कर सकें तो मैं पूछता हूँ, क्या हुजरा फातिमा से बड़ी भी कोई खानका हो सकती है? क्या हुसैन इब्ने अली से बड़ा भी कोई सज्जादा नशीन हो सकता है? तो जब उन्होंने हक के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया तो मुझे और आपको अपनी जिंदगी की एक एक साथ को दीन के लिए पेश कर देना। हजरत इमाम हुसैन से सीखा जा सकता है सब्र और इस्तिकामत का सलीका कि उन्होंने किस तरह सब्र का इम्तिहान किया। 57-58 साल की उम्र का शख्स हो और उसको यहाँ से चल के बाहर वजू खानों तक 3 से 4 मरतबा जाना पड़े तो सांस फूल जाए। और हजरत इमाम हुसैन एक बार नहीं गए, 71 बार लाशें लेने गए, 71 मरतबा लाशें लेने गए। और लाशें भी बेगानों की नहीं हैं, अपने बेटों की। जवान बेटे की लाश उठाना तमाशा लबे बाम नहीं है। किसी का जवान बेटा फौत हो जाए, सारे घर वाले दिलासा दे रहे होते हैं तो बाप और माँ संभलते नहीं। ऐसे मुनाज़र आप रोज देखते। जनाजा उठता है तो 10 आदमी थाम के ले जा रहे होते हैं। ये कौन है? कहा इसी के जवान की लाश जा रही है। जवान बेटे की लाश हो, 10 आदमी संभाला दे रहे हों और बाप फिर भी नहीं संभलता। मौत भी तभी होती है। मैं सलाम पेश न करूं उस हुसैन पर जो जवान अली अकबर की लाश को कंधों पे उठा के खैमों तक लाता है और फिर भी हाथ उठा के कहता है मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। इतने दुख तो को हमालिया पे आते तो उसका पिता भी पानी हो जाता, वो भी बर्दाश्त नहीं करता। इब्ने राशिद ये करबला के वाक़यात का चश्मदीद गवाह और रावी है। वो लिखता है कि मैं खुद खड़ा था और मैंने हजरत इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। उन्होंने अपने सीने से एक जवान की लाश को लिपटाया हुआ है और मक्तल से खैमों की जानिब आ रहे हैं। और वो जवान इतना कदावर है कि इसके बावजूद उसके पांव जमीन पे घसीट रहे हैं और मक्तल से लेकर के खैमों तक रेत पर एक लकीर बन रही है। तो मैं पहचानता नहीं था उस शख्स को, वो नौजवान कौन है। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा ये नौजवान कौन है जिसको इमाम उठा के ले जा रहे हैं? कहा ये इमाम हसन का बेटा कासिम बिन हसन है। वो मंजर भी जमाने ने देखा, 6 माह का असर है और हजरत इमाम हाथों पे लेके फिरात के किनारे पे खड़े। ये तमाम हुज्जत थी, पानी के मोहताज नहीं थे। कौसर छलक के कदमों में सलामी देने आता। हुसैन इब्ने अली के नाम पर तो पानी रुकता ही नहीं है। मैं जिक्र कर रहा हूं, सबकी आंखों में पानी नहीं आ रहा। ये पानी तो आज तक सलामी पेश कर रहा है। पानी का मसला नहीं था, तमाम हुज्जत थी। कहा तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या हुआ? तो फिर क्या होता है? पानी नहीं मिलता, 2 शाखा तीर हो। 6 माह के बच्चे का हलक तीर काट जाए, वो हलक पे तीर नहीं लगता, बाप का कलेजा कटता है। लेकिन खून हाथों में लेके आसमान की तरफ उछाल के बोलते हैं मालिक हुसैन की ये नन्ही कुर्बानी भी कबूल फरमा। 71 लाशें लाइन में पड़े हुए।